بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے یہ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کیے گئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو انسان اللہ کا انکار کرے، ملائکہ یعنی فرشتوں کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، آخرت کے دن کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ یہ بہت دور کی گمراہی کا شکار ہو گیا، یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ عجیب بات ہے، دیکھنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بظاہر بڑی اس کے اندر ایک تعجب سا ہو جاتا ہے کہ اللہ مومنین سے کیوں کہہ رہے کہ ایمان لاؤ۔ یاد رکھے، ایک تو انسان زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، کوئی اس کلمہ پڑھے، مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھو، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا وقالت الاعراب آمنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دیہاتی لوگ آگے کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، فرمایا کہ ابھی نہیں، جب تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر مضبوط نہ ہو جائے اس وقت یہ کو ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والوں سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں یہ پکے اور سچے مسلمان ہونے کا مطالبہ ہے کہ مومنوں زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کی تصدیق کرو، زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ پر یقین رکھو، زبان سے اور دل سے اللہ کو مانو، یہ ایمان ہے۔ اور اس مسئلے میں جاننے کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ایمان کا معنی ہی ماننا ہے، اور ماننے کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ یقین اور ماننا یہ دونوں آپ کے دل کی صفات ہیں، آپ دل سے مانیں گے، آپ دل سے یقین رکھیں گے تو وہ ایمان کہلائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمایا کہ بھائی جددوا ایمانکم، اے مسلمانوں اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو، ایمان نیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ حالانکہ مسلمان تھے، ایمان ایک مرتبہ لایا تو ایمان جب تک وہ کافر نہیں تو اس کے اندر ہے، لیکن جب بھی آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا ایمان چمکتا ہے، بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر نیا پن آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ پر پکا ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر پکا ایمان رکھو، کتابوں پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کا مطالبہ کیا ہے، تکمیل ایمان کامل۔ ایمان کامل دل سے وہ ایمان شروع ہوتا ہے، پورے جسم پر پھیل جاتا ہے، پھر اس کے تقاضوں کے مطابق ایک مسلمان عمل کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ زبان سے اعلان ہو، دل کے اندر کفر ہو تو منافقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، حالانکہ ہم اور آپ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کو مانتے، رسولوں کو مانتے۔ یہ مطالبہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں، اس کی مضبوطی کا، اس کی
اس کے رسوخ کا، اپنے ایمان کے راسخ ہونے کا جو نا پورا خیال رکھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ بھائی اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن مجید پر۔ اور دوسرا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں سے مراد ایمان، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مانا؟ اپنے اعمال کے اندر مضبوطی پیدا کرو، اعمال کے اندر مضبوطی۔ ایمان لانے کے بعد روزے کو چھوڑنا، ایمان لانے کے بعد نماز نہ پڑھنا، ایمان لانے کے بعد بد اخلاق ہونا، ایمان لانے کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، ایمان لانے کے بعد بیوی کا حق صحیح ادا نہ کرنا، ایمان لانے کے بعد والدین کو تنگ کرنا، یعنی جو گناہوں کی زندگی بھی ساتھ رہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ بھئی یہ آدھا ایمان ہے، پورا ایمان کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے، اللہ کے احکامات کو حضور کے تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ پکا سچا کامل مسلمان ہے۔ اسی لیے جو آپ سنتے رہے ہیں حضور نے فرمایا لا یؤمن من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اللہ کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی قدر کرے، جو اللہ اور اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، جو اپنا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے مطالبہ مسلمانوں سے کیا ہے کہ ایمان لانا ہے تو کامل ایمان کا مظاہرہ کرو، اس کامل ایمان کا ایک بڑا حصہ اس پر عمل کرنا بھی ہے، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی جو اللہ اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ملائکہ فرشتے کتابوں کو پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، ایمان کو اللہ نے ڈیٹیل سے بیان کر کے فرمایا جو ان کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، فقد ضل ضلالا بعیدا، اور بہت دور کی بہت گہری گمراہی کے شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایمان لانے کا حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان کی سچائی، تمہارے ایمان کی مضبوطی تمہارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے تو اعمال کو بھی بڑے شوق سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نماز قضا نہ ہو، آپ جو ہے سچ بولنے والے ہوں، آپ امانت دار ہوں، ہر جگہ اس ایمان کا خیال رکھنا، یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے جس کے اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ دعا کریں میں، بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے، بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں کو بلا تفریق نقصان پہنچا رہے، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ فلسطین میں سنیوں کو مار رہے ہیں، ایران میں اہل تشیع کو مار رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دونوں برابر ہے، ان کے لیے دونوں برابر ہے، وہ شیعوں کو بھی مارتے ہیں، سنیوں کو بھی مارتے ہیں۔ لیکن مسلمان شیعہ اور سنی آپس کی جو نفرت ہے یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ بھائی بعض لوگ ان حالات پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ انتہائی بدتمیزی ہے، یہ دین کی انتہائی ناسمجھی ہے۔ بھائی دین جہاں ہے ان کے ساتھ ہماری محبت ہو، ان کے لیے دعائیں ہو، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل ایران کی بھی حفاظت فرمائیں، ان پر رحم فرمائیں، ان کے مسائل کو حل فرمائیں، ان کے دشمنوں کو اللہ نست و نابود کرے، اور ان امریکہ اور خصوصاً اسرائیل کو اے رب تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ان کے غرور کو توڑ دے، ان کے تکبر کو توڑ دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ جی تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کے ٹیکنالوجی کو ان کے خلاف استعمال کر دے یا اللہ، ان کی ٹیکنالوجی کو ان کے خلاف استعمال کر دے یا اللہ، ان کے اتحاد کے درمیان تفریق پیدا فرما دے یا اللہ، مسلمانوں کو ایک نیک اور متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ اسلام کی بھی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو امن عافیت عطا فرما یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو خوشحالی اور امن عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی
مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد